الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اسلامی تعلیمات کے مطابق ایمان کے بعد سب سے اہمیت نیک عمل کو حاصل ہے. ایک آدمی ایمان رکھے اور ایمان کے بعد نیک عمل کرے تو یہی شخص حقیقی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کے ساتھ جگہ جگہ عمل صالح کا ذکر فرمایا ہے. گویا کہ یہ پیغام دیا ہے کہ صرف ایمان نجات کے لیے کافی نہیں ہوتا، بلکہ مکمل نجات کے لیے اور جہنم سے مکمل حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ انسان نیک عمل کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے فوراً بعد نیک عمل کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کو جب نبی بنایا گیا اور حضرت جبریل آپ کے پاس غار حرا میں آئے، انہوں نے جب آپ کو اللہ کی جانب سے نبوت کا پیغام دیا تو ساتھ ہی پہاڑ کے اوپر اپنا پاؤں مارا. پاؤں مارنے کے نتیجے میں وہاں سے پانی نکلا. حضرت جبریل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پانی سے وضو کر کے دکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وضو فرمایا. اس کے بعد حضرت جبریل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی. تو اس طریقے سے بعثت کے فوراً بعد نیک عمل کا کام شروع ہو گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے تو حضرت خدیجہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو بھی سکھایا، نماز بھی سکھائی، اور سیدہ خدیجہ کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا باقاعدہ آغاز فرمایا. وضو یہ ابتدا ہی سے اسلام میں شامل ہے. جیسے میں نے یہ روایت آپ کو سنائی کہ جبریل نے سورۃ القلم کی ابتدائی آیات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کا طریقہ کار سکھایا تھا. تو وضو یہ صحابہ میں شروع سے رائج تھا. البتہ اس کی فرضیت اللہ تبارک و تعالی نے بعد میں مدینہ طیبہ میں نازل فرمائی تھی. جیسے نماز ہے شروع ہی سے صحابہ پڑھتے آ رہے تھے، لیکن اس کی فرضیت معراج میں ہوئی تھی اور اس کی رکعات کی تکمیل یہ مدینہ طیبہ میں ہوئی تھی. مسلمان ابتدا میں 2 رکعت نماز پڑھتے تھے بطور نفل کے، اور جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے 5 وقت کی نماز فرض فرمائی. اب وقت تو 5 تھے، اوقات 5 ہو گئے، لیکن رکعات وہی 2 تھیں. مکی زندگی میں مسلمان 5 وقت کی نماز 2 رکعت کر کے پڑھتے رہے. جب مدینہ طیبہ مسلمان گئے، ہجرت ہوئی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے نماز کے حکم کی تکمیل فرمائی. جو حضر کی نماز ہے یعنی مقیم کی، یعنی گھر میں جو آدمی نماز پڑھتا ہے اپنے وطن میں، تو وہ نماز 4 رکعت کر دی گئی. اور جو مسافر کی نماز ہے وہ اپنی حقیقی حالت میں رہی، یعنی انہیں 2 ہی رکعت برقرار رکھا گیا. تو خلاصہ یہ نکلا کہ بعثت کے فوراً بعد جو سب سے پہلا کام ایمان کے بعد شروع ہوا وہ نیک عمل تھا، عمل صالح تھا. اہل مکہ 1 وقت کی نماز سے واقف تھے. جو اشراق کی جو نماز ہے، جس کو ہم چاشت بھی کہہ دیتے ہیں، یعنی دن ڈھلے جو نماز ادا ہوتی ہے، اس سے اہل مکہ واقف تھے. ممکن ہے کہ یہ دین ابراہیمی کی کوئی بھولی بسری یاد ان کے اندر موجود ہو. بعض مکی بزرگ پڑھتے بھی ہوں گے. تو مسلمان جب یہ نماز پڑھتے تھے تو حرم میں ادا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حرم میں ادا فرماتے تھے. اہل مکہ اس نماز کے راستے میں مسلمانوں کے لیے رکاوٹ نہیں بنتے تھے، چونکہ اس نماز سے وہ واقف تھے، یہ ان کے ہاں پہلے سے معروف تھی. البتہ دوسری نماز جو مسلمان ادا کرتے تھے وہ عصر کے بعد ہوتی تھی.
معراج سے پہلے مسلمان 2 وقت کی نماز 2 رکعت کر کے ادا کرتے تھے۔ ایک ضحیٰ کی نماز تھی، یعنی جس کو ہم چاشت کہہ لیں، دن طلوع ہوتے وقت یا دن تھوڑا سا ڈھل جائے تو اس وقت جو نماز ادا ہوتی ہے، اور ایک شام کو عصر کے بعد پڑھتے تھے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ جو دن کی نماز تھی اہل مکہ اس سے واقف تھے، تو مسلمان بھی یہ حرم میں ادا کرتے تھے۔ شام کی جو 2 رکعت کی نماز تھی، عرب اس سے واقف نہیں تھی، یہ ان کے لیے نئی چیز تھی، تو اس میں وہ رکاوٹ ڈالتے تھے۔ مسلمان یہ نماز پڑھنے کے لیے باہر گھاٹیوں میں چلے جاتے، پہاڑوں میں نکل جاتے۔ مکہ مکرمہ کی بستی کے ارد گرد پہاڑ تھے، گھاٹیاں تھیں، وادیاں تھیں، تو مسلمان گھاٹیوں میں تشریف لے جاتے، 2 3 کی ٹولیوں میں نمازیں پڑھتے تھے۔ ہر قسم کی مشقت برداشت کرتے تھے لیکن نماز پڑھتے تھے۔ ایسی ہی ایک مرتبہ نماز پڑھنے کے دوران کوئی مشرک نکل آیا، اس نے مسلمانوں کو برا بھلا کہا، تو مسلمانوں میں حضرت سعد بن ابی وقاص موجود تھے۔ یہ چونکہ بڑے جری مسلمان تھے تو انہوں نے ایک اونٹ کی ہڈی اٹھا کر اس مشرک کو دے ماری، وہ اس کے سر پہ لگی، اس کے سر سے خون نکلا۔ تو یہ پہلا خون ہے جو عبادت کے لیے، اسلام کے لیے حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایک مشرک کا بہایا تھا۔ تو مسلمان اس طریقے سے نماز کی پابندی کرتے تھے، ہر ممکن طریقے سے مشکل برداشت کرتے تھے لیکن نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے مختلف طریقوں سے مشقتیں اٹھائیں۔ وہ مشہور واقعہ آپ نے سن رکھا ہے کہ مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر اونٹ کی غلاظت لا کے رکھ دی تھی، اتنی بڑی جرت کی تھی۔ اور یہ کس وقت کی تھی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نماز جاری رکھی، حضرت فاطمہ تشریف لائیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر مبارک سے وہ غلاظت ہٹائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا۔ تو مکہ میں یہی صورتحال رہی۔ جب مسلمان مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو اپنا ماحول عطا کیا، اسلام کی پہلی مسجد تعمیر کی گئی۔ اب باقاعدہ 5 وقتہ نماز باجماعت کا سلسلہ شروع ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی برکات تھی کہ صحابہ کے معاشرے میں غلبہ دین کو حاصل تھا، غلبہ آخرت کو حاصل تھا۔ آپ حدیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں صحابہ کرام کے سوالات دیکھ لیجئے جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے، تو عام طور پر ان کا تعلق آخرت سے ہوتا تھا۔ ہمارے ہاں لوگ علماء کے پاس سوال کرنے جاتے ہیں، لیکن ایسا آدمی کم ہی ہوتا ہے جو آخرت کے بارے میں سوال کرے۔ عموماً لوگ اپنے کسی دنیاوی معاملے میں سوال کرتے ہیں، گھریلو پریشانی ہے، کوئی کاروباری مسئلہ ہے، تو ان سلسلوں میں لوگ سوالات کرتے ہیں۔ آخرت کا غلبہ کم ہوتا ہے۔ صحابہ کرام بھی کاروبار کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، ملازمت کرتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے، دنیاوی کام کاج انہیں کرنے پڑتے تھے گزر بسر کے لیے، لیکن ان کی ترجیحات میں دین غالب تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کرتے تھے اپنے دنیاوی امور کے بارے میں بھی پوچھتے تھے، لیکن اکثر اوقات وہ اپنی اخروی کامیابی کے بارے میں سوال کرتے تھے۔ حضرت ابو ذر نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں، یعنی میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، جنت میں کیسے داخل ہوں گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نیکی کی ترغیب دی کہ نیکی کیا کرو، اور فرمایا کہ ایک نیکی کرو گے تو اللہ تمہارے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں درج کرے گا۔ حضرت ابو ذر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا لا الہ الا اللہ بھی نیکی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، وہ تو سب سے افضل نیکی ہے۔ تو یہ جنت میں دخول کے بارے میں انہیں تفکرات تھے کہ میں جنت میں کیسے داخل ہوں گا، تو پیغمبر سے سوال کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ مہاجرین حاضر ہوئے جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، اور انہوں نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، یہ جو انصار ہیں اللہ نے ان کو مال دیا ہوا ہے، چونکہ یہ اپنے علاقے میں ہے، مہاجرین تو اپنا مال، اپنا کاروبار، اپنے گھر سب کچھ مکہ میں چھوڑ کے آئے تھے، تو وہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، ان انصار کو اللہ نے مال دیا ہوا ہے، وہ ہمارے اوپر خرچ کرتے ہیں، ہماری خدمت کرتے ہیں، اور جن کے پاس مال نہیں ہے تو وہ ہمارے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، ہمدردی کے ساتھ پیش آتے ہیں،
اور ہماری اتنی خبرگیری کرتے ہیں کہ ہمیں یہ خوف ہونے لگا ہے کہ آخرت کا سارا اجر تو یہ لے جائیں گے، کہ مال بھی ہم پہ خرچ کرتے ہیں، ہمدردی بھی ہمارے ساتھ کرتے ہیں، تو آخرت کا سارا اجر تو یہ لے جائیں گے، ہمارا کیا بنے گا؟ آپ سوال سے اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام کو آخرت کی کس قدر فکر تھی، اور ایک دوسرے کے ساتھ اگر ان کا مقابلہ ہوتا تھا تو وہ آخرت میں ہوتا تھا کہ فلاں آدمی اللہ کی رضا میں اتنی محنت کر رہا ہے، میں اتنی محنت کیسے کروں گا؟ فلاں آدمی اتنی نیکیاں کما رہا ہے، میں اتنی نیکیاں کیسے کماؤں گا؟ تو مہاجرین نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ہمیں تو یہ اندیشہ ہے کہ اجر تو سارا یہ لے جائیں گے، ہمارا کیا بنے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم ان کی تعریف کیا کرو اور ان کے لیے دعا کیا کرو، تو اللہ تبارک و تعالی ان کے اجر میں تمہیں بھی شامل کرے گا۔ اس روایت سے ہمیں ایک بڑا سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی آدمی ہمارے ساتھ احسان والا معاملہ کرتا ہے، چاہے مالی احسان ہو، چاہے جانی احسان ہو، ہماری اپنی توانائی کے ذریعے ہماری خدمت کرتا ہے، مال کے ذریعے خدمت کرتا ہے، یعنی جو آدمی آپ کی زندگی میں آپ کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، تو اس کا آپ کے اوپر حق ہے کہ آپ اس کی تعریف کریں اور اس کے لیے دعا کریں۔ تو جب یہ دو کام آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو خرچ کرنے والے کے اجر میں برابر کا شریک کر دے گا۔ اللہ کے ہاں تو کوئی کمی نہیں ہے۔ تعریف کا مطلب کہ اس کا شکر ادا کیا جائے۔ ہمارے معاشرے سے شکر کا جو عنصر ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، نہ اللہ کا شکر ہم ادا کرتے ہیں، نہ بندوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو آدمی لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ تو انسانوں کا شکر ادا کرنا یہ اب ہمارے معاشرے سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ رمضان گزرا ہے، خواتین نے کتنی محنتیں کی ہیں، کچن میں دن رات کام کیے ہیں، تو بہت کم مرد ایسے ہوں گے کہ انہوں نے اپنی خواتین کا، اپنی ماؤں کا، بیویوں کا، بہنوں کا شکریہ ادا کیا ہوگا۔ اسی طریقے سے ہمارے معاشرے میں یہ چیز ہے ہی نہیں کہ ہم کبھی اپنے والد کا شکریہ ادا کر لیں، بڑے بھائی کا شکریہ ادا کر لیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارا استحقاق ہے اور ہمارا حق ہے۔ کوئی حق وقت نہیں ہوتا، ہر آدمی خود اپنی خدمت کا اور اپنے کاموں کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ دوسرا آدمی اگر تھوڑی سی بھی آپ کے لیے سہولت پیدا کرتا ہے تو یہ اس کا احسان ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اس کے مال کا بدلہ مال سے نہیں دے سکتے تو جیسے مہاجرین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ تم ان کی تعریف کرو اور ان کے لیے دعا کرو تو اللہ ان کے اجر میں تمہیں برابر کا شریک کر دے گا۔ ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو بہت سارے لوگوں نے ہمارے لیے سہولت پیدا کی ہوتی ہے۔ بسا اوقات کسی آدمی نے کوئی ہسپتال بنایا ہے، وہ اس کے اخراجات برداشت کرتا ہے، کوئی ادارہ بنایا ہے، اس کے اخراجات برداشت کرتا ہے، کوئی مسجد بنائی ہے، اس کے تمام تر اخراجات برداشت کرتا ہے، نمازیوں پر اس کا بوجھ نہیں آتا۔ تو ایسے آدمی کے لیے نمازیوں پر اس کا حق ہے کہ اس کے لیے دعا کرے کہ اس نے ہمارے لیے فرض کریں ہسپتال بنایا یا مسجد بنائی یا کوئی اور ایسا ادارہ بنایا کہ جس کے اخراجات کا بوجھ ہم پہ نہیں آتا۔ جیسے ہماری یہ مسجد ہے، ہم میں سے کسی کے اوپر بھی اس کے اخراجات کا بوجھ نہیں آتا، تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم بوجھ اٹھانے والوں کی تعریف بھی کریں، یعنی ان کا شکریہ ادا کریں اور ان کے لیے دعا بھی کریں۔ جیسے اس روایت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین صحابہ کو تلقین فرمائی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کے معاشرے میں یہ عمومی رجحان تھا کہ ان کے درمیان آپس کا اگر مقابلہ ہوتا تھا تو دین کے معاملے میں ہوتا تھا، عبادات کے معاملے میں ہوتا تھا۔ اور وجہ یہی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔ آپ نے روایات سنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ آپ کے قدمین شریفین پر ورم آ جاتا، سوجن آ جاتی۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز کے لیے کھڑے ہوئے، قیام کی حالت میں آپ روئے، سجدے کی حالت میں آپ روئے، جب آپ نماز میں بیٹھے تو اس وقت آپ پر گریہ طاری رہا، آپ کی داڑھی مبارک بھی آنسوؤں سے تر ہو گئی، جہاں آپ نے سجدہ فرمایا تھا زمین کا وہ حصہ بھی آنسوؤں سے تر ہوا۔ تو حضرت بلال جب صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے لیے اٹھانے کے لیے آئے
تو انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو حالت نماز میں ہیں اور شدت گریہ کی وجہ سے یہ صورتحال ہے کہ آپ کی داڑھی مبارک بھی آنسوؤں میں تر ہے، زمین کا وہ حصہ بھی آنسوؤں میں تر ہے جہاں آپ نے سجدہ فرمایا تھا۔ تو صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھتے تھے، تو آپ کو اتنی مشقت میں دیکھ کر حضرت بلال سے رہا نہ گیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ اتنی مشقت کیوں فرماتے ہیں؟ یعنی جنت اللہ نے آپ کے لیے پیدا کی ہے، اللہ نے آپ کو معصوم بنایا ہے، ہر قسم کی خطا سے آپ مبرہ ہیں، تو اس قدر مشقت آپ کیوں فرما رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں؟ یعنی جب اللہ نے مجھے اتنے اعزازات سے نوازا ہے، اتنا بڑا منصب مجھے عطا فرمایا ہے، تو پھر میں اللہ کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں؟ اور یہ گویا کہ آپ کا شکر تھا کہ آپ رات کو اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اتنی مشقت ادا کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل دیکھ کر صحابہ کے معاشرے میں عبادات کا غلبہ تھا۔ ایک انصاری صحابی تھے، وہ دور سے مسجد نبوی میں جماعت کی نماز میں شرکت کے لیے پیدل آیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ کسی نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ کوئی سواری خرید لیجئے، کوئی گدھا خرید لیجئے۔ اس زمانے میں گدھا ایک سواری سمجھی جاتی تھی اور اتنا کوئی آلہ بھی نہیں تھا، سستا مل جایا کرتا تھا، تو اس گھوڑے کے مقابلے میں اس کی قیمت اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ تو کسی نے مشورہ دیا کہ آپ کوئی سواری کا انتظام کر لو تاکہ سخت گرمی میں اندھیری رات میں مسجد آنے میں آپ کے لیے سہولت ہو۔ تو ان انصاری صحابی نے عرض کیا کہ نہیں، میں سواری نہیں خریدوں گا، میں پیدل مسجد آؤں گا اور پیدل جاؤں گا، اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ میرا پیدل مسجد آنا بھی لکھے اور پیدل مسجد سے جانا بھی لکھے۔ جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے یہ دونوں چیزیں جمع کر دی، یعنی تمہارا آنا بھی لکھا جا رہا ہے، تمہارا جانا بھی لکھا جا رہا ہے۔ ایک قبیلہ تھا بنو سلمہ، یہ مسجد نبوی سے تھوڑا دور رہتے تھے۔ اب انہوں نے کوشش کی کہ ہم مسجد نبوی کے قریب آ جائیں، پورا محلہ قریب آ جائے، قریب کوئی بڑی جگہ خرید لیں، وہاں اپنی بستی بنا لیں تاکہ ہمیں مسجد نبوی کا قربت میسر ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی تو آپ نے ان کو منع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ ایسے نہ کرو، تم دور ہی رہو، کیونکہ جب تم دور سے چل کر مسجد آتے ہو تمہارے قدموں کی تعداد اللہ کے ہاں لکھی جاتی۔ تو صحابہ کے معاشرے میں اس طریقے سے لوگ بڑھ چڑھ کر عبادات کرتے تھے، عبادات کے لیے مشقت کرتے تھے۔ ایک نابینا صحابی تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کی کہ یا رسول اللہ میں نابینا ہوں، میں خود چل کے آ نہیں سکتا، اور کوئی ایسا بھی نہیں ہے جو مجھے پکڑ کر لائے، میری رہبری کرے، مجھے ہاتھ سے پکڑ کر مسجد لائے، تو کیا مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی رخصت مل سکتی ہے؟ نہ میں آ سکتا ہوں نہ مجھے کوئی لانے والا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تمہیں رخصت حاصل ہے، تم گھر میں پڑھ لو۔ اب جس وقت وہ صحابی جانے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آواز دی اور فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر میں اذان کی آواز آتی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جی ہاں اذان کی آواز تو آتی ہے۔ حضرت بلال اذان دیتے تھے، ان کو اللہ نے بلند آواز عطا فرمائی تھی، تو دور دور تک جاتی ہوگی۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اذان کی آواز تو آتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تمہیں رخصت نہیں ہے، پھر تمہیں مسجد آنا پڑے گا، یعنی انتظام کرنا پڑے گا کہ چاہے خود آؤ یا کسی کا بندوبست کرو جو تمہیں لے کر آئے، لیکن مسجد کی نماز سے تمہیں رخصت نہیں ہے۔ اب ہم ذرا اپنا احتساب کریں کہ ہم مسجد آنے جانے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جسے کوئی 10 منٹ چل کر مسجد جانا پڑے۔ اللہ نے آسانی کی ہوئی ہے، ہر گلی میں مساجد ہیں، عالی شان مسجدیں ہیں، ہر مسجد میں سہولیات ہیں، نہ مسجد میں ہمیں پسینہ آتا ہے نہ ہمیں مسجد میں سردی لگتی ہے، موسم معتدل رکھا جاتا ہے مساجد میں، آنے جانے کی اتنی مشقت نہیں ہے۔ اس کے باوجود باجماعت نماز کی ہمارے ہاں کس قدر پابندی کی جاتی ہے وہ ہم خود اپنا احتساب کر سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما معروف صحابی ہیں، ان کی آنکھوں میں پانی اتر آیا تھا، آخری عمر میں یہ نابینا ہو گئے تھے۔ تو طبیب ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ ہم آپ کا علاج کر لیتے ہیں، آپ کی آنکھیں انشاءاللہ تندرست ہو جائیں گی،
لیکن ایک احتیاط آپ کو کرنی پڑے گی۔ احتیاط کیا ہے کہ 5 دن تک آپ زمین پر سجدہ نہیں کریں گے، کسی تختے پر، کسی بلند تخت پر آپ سجدہ کر لیا کیجیے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے سختی سے انکار فرمایا کہ 5 دن تو دور کی بات ہے، میں 1 رکعت بھی اس طرح پڑھنے کو تیار نہیں، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی اس حالت میں اللہ سے ملے کہ اس نے نماز فوت کر دی ہو، نماز ضائع کر دی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ناراضگی کے ساتھ پیش آئے گا۔ تو میں زمین پر سجدہ نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ تو ان کے تقوی کی معراج تھی کہ وہ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ ہمارے لیے عذر کی حالت میں رخصت ہے، لیکن ہمارے ہاں رخصت کو بے جا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی معذور ہے، اس کی پاؤں میں خم نہیں آتا، وہ سجدہ کر نہیں سکتا، ناقابل برداشت تکلیف ہوتی ہے، تو پھر تو وہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے، کرسی پر پڑھ سکتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں مسجدوں میں کرسیوں پر نماز پڑھنا اب ایک رواج بن گیا ہے۔ اب کسی آدمی کو پاؤں میں تھوڑی سی خارش بھی ہو جائے تو وہ فوراً مسجد میں کرسی اٹھا کے بیٹھ جاتا ہے، کرسی پر نماز پڑھتا ہے۔ آہستہ آہستہ ہمارے بزرگ مسجدوں میں چارپائیاں بھی لانے لگ جائیں گے۔ تو یہ جو رجحان تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے، اس کے حوصلہ شکنی کی ضرورت ہے۔ اس میں آپ کو کسی سے مسئلہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ کیا میں سجدہ کر سکتا ہوں یا نہیں۔ تھوڑی تکلیف تو برداشت کرنی پڑتی ہے نا، یعنی سیڑھیاں بھی ہم چڑھ لیتے ہیں ریلنگ پکڑ کر، تکلیف برداشت کر کے آہستہ آہستہ ہامتے کامتے ہم سیڑھیاں چڑھ جاتے ہیں، یا اور بھی ہم زندگی کے کام کر لیتے ہیں، تکلیف برداشت کر لیتے ہیں۔ تو بھائی اس طرح کی تھوڑی سی تکلیف ہمیں نماز میں بھی برداشت کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ تھوڑی سی تکلیف ہوئی اور ہم فوراً زمین پر سجدے کو ترک کر کے ہم کرسی پر بیٹھ گئے اور کرسیوں پر نماز پڑھنا شروع کر دی۔ تو اس رجحان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ ایک آدمی کو اگر ناقابل برداشت تکلیف ہوتی ہے، اور اس میں ہر آدمی اللہ کو خود جواب دہ ہے، کوئی دوسرا آپ کو مسئلہ نہیں بتائے گا۔ مسئلہ یہی ہے کہ اگر ہمت ہے تو کرسی تو کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، زمین پر سجدہ کریں، ہمت نہیں ہے تو بیٹھ جائیں۔ اور ہمت ہونا اور نہ ہونا، اس کا فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ میں کتنی تکلیف برداشت کر سکتا ہوں۔ لیکن بس یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ جیسے ہم زندگی کے دیگر سرگرمیاں ادا کرنے کے لیے تکلیف برداشت کرتے ہیں، تو پھر نماز میں بھی تھوڑی سی تکلیف ہمیں برداشت کر لینی چاہیے۔ تو یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ذوق عبادت تھا۔ ایک صحابی تھے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ، جلیل القدر صحابی ہیں۔ ان کی اہلیہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی گھر میں تشریف لائیں، تو آپ کی جو زوجہ مطہرہ تھی، انہوں نے ان کو دیکھ کر کہا کہ آپ نے اتنے معمولی لباس پہنا ہوا ہے، اپنا کوئی زیب و زینت کا خیال نہیں کیا ہوا، حالانکہ آپ کے شوہر تو قریش کے معروف سرداروں میں سے ہیں، تو پھر آپ نے اپنی یہ حالت کیوں بنا رکھی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میرے شوہر عثمان بن مظعون تو دن بھر روزہ رکھتے ہیں، رات بھر نماز پڑھتے ہیں، انہیں بیوی کی حاجت ہی نہیں ہے، تو میں کس کے لیے زیب و زینت اختیار کروں؟ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ معاملہ پہنچا تو آپ نے انہیں سمجھایا۔ تو بہرحال یہ ان کا ذوق عبادت تھا کہ ساری ساری رات نماز پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لائے تو دیکھا رسی لٹکی ہوئی ہے 2 ستونوں کے درمیان۔ تو آپ نے پوچھا یہ رسی کیوں لٹکی ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے لٹکائی ہے۔ وہ یہاں نماز پڑھتی ہیں دیر تک، اور جب کھڑی کھڑی تھک جاتی ہیں تو پھر اس رسی کے ساتھ سہارا لے لیتی ہیں، یعنی لٹک جاتی ہیں، یا اب کوئی تھوڑا بہت سہارا اس کے ساتھ لے کر پھر قیام فرماتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رسی اتارنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک قیام کرے جب تک کہ اس میں نشاط ہو، اور جب تھک جائے تو بیٹھ کے پڑھے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر اس طریقے سے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے کہ دور سے دیکھنے والوں کو لگتا تھا کہ پتہ نہیں کوئی درخت کھڑا ہے۔ ایسے جم کر نماز پڑھتے تھے، دائیں بائیں نہیں دیکھتے تھے، اور اتنا ہی لمبا رکوع کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی دیکھنے والے نے کہا کہ انہوں نے ہمارے قریب نماز پڑھی اور اتنا لمبا رکوع کیا کہ اتنی دیر میں ہم نے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء اور سورہ مائدہ
4 سورتوں کی تلاوت کر لی اور ابن زبیر ابھی تک رکوع کی حالت میں تھے۔ یہ 4 سورتیں کوئی 6.5-7 پارے بنتے ہیں، ایک پارے میں اگر 20 منٹ بھی لگیں 25 منٹ بھی لگیں تو یہ گویا کہ 1.25 گھنٹے کا رکوع تھا جو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا پورا گھرانہ اس ترتیب سے رات کو نماز پڑھتا تھا کہ پہلی 1/3 رات میں حضرت ابو ہریرہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، وہ سو جاتے تھے تو بیوی کھڑے ہو کر 1/3 رات نماز پڑھتی تھی، وہ لیٹ جاتی تو بیٹا 1/3 رات کھڑے ہو کر نماز پڑھتا تھا۔ گویا یہ التزام کر رکھا تھا کہ پوری رات ابو ہریرہ کے گھر میں کوئی نہ کوئی کھڑے ہو کر اللہ کی یاد میں مصروف ہو۔ عبداللہ ابن عمر نوجوان صحابی، وہ کہتے ہیں کہ میں جب نوعمر تھا، ابھی میری شادی نہیں ہوئی تھی، تو میں مسجد نبوی میں سویا کرتا تھا اور میں مسجد میں دیکھتا تھا کہ صحابہ خواب دیکھتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیان کرتے تھے، آپ تعبیر دیا کرتے تھے۔ تو میری بھی یہ خواہش ہوئی کہ میں بھی کوئی خواب دیکھوں اور میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیان کروں۔ ایک مرتبہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ 2 فرشتوں نے مجھے پکڑا اور دوزخ کے کنارے لے گئے۔ دوزخ ایک پرپیچ کنویں کی طرح تھی اور کنویں ہی کی طرح اس کے 2 سرے تھے، اور میں نے دوزخ میں دیکھا کہ ایسے لوگ تھے جنہیں میں جانتا ہوں، تو میرے اوپر خوف طاری ہوا۔ اتنے میں ایک تیسرے فرشتے سے میری ملاقات ہوئی تو اس نے کہا تم فکر نہ کرو، تم اس سے محفوظ ہو۔ آنکھ کھل گئی۔ اب میں نے خواب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین کی خدمت میں عرض کیا، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم العبد عبداللہ لو کان یصلی من اللیل، کہ عبداللہ کیا خوب بندہ ہے، کاش کہ وہ رات کے کچھ حصے میں نماز پڑھتا۔ تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر میں نے رات کی نمازوں میں مواظبت شروع کر دی۔ گویا کہ رات کی جو نماز ہے، تہجد کی نماز، وہ بندے اور رب کے درمیان تعلق کی علامت ہوتی ہے، اور اللہ نے اپنے پسندیدہ بندوں کی علامت بیان فرمائی وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، کہ میرے پسندیدہ بندے وہ ہیں جو راتوں کو سجود کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں۔ اور یہی بات آپ نے ابن عمر کے بارے میں فرمائی کہ وہ بندہ تو بہت اچھا ہے لیکن کاش کہ وہ رات کو نماز پڑھتے۔ تو حضرت ابن عمر نے اس کے بعد مواظبت شروع کر دی۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ یہ عبادات میں معروف تھے، کثرت عبادت فرماتے تھے، رات کو مسجد کے ایک خاص حصے میں کھڑے ہو کر نوافل پڑھتے ہی رہتے تھے، اور صحابہ کے معاشرے میں معروف تھے نوافل پڑھنے میں اور مسجد کے اس حصے میں عبادت کرنے۔ ایک مرتبہ کسی وجہ سے رات کو ان کی آنکھ نہ کھلی، سوئے رہ گئے، تو انہوں نے پھر اس کا کفارہ یوں ادا کیا کہ اگلا پورا سال انہوں نے رات کو اپنے اوپر نیند حرام کر لی، وہ ساری رات کھڑے ہو کے نوافل پڑھتے تھے۔ گویا کہ ایک رات تہجد نہ پڑھنے کا کفارہ انہوں نے یوں ادا کیا، اپنے نفس کا احتساب کیا۔ اپنے نفس کا باقاعدہ احتساب کرنا پڑتا ہے، اسے عبادات کی طرف مائل کرنا پڑتا ہے، اور اگر وہ مائل نہ ہو تو پھر اس کے احتساب میں اس کو سزا دینی پڑتی ہے، جیسے حضرت تمیم داری کی روایت میں نے آپ کو سنائی۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ صحابہ کے معاشرے میں عبادات کا رجحان تھا۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بچے تھے، صحابہ کی اولادیں تھیں، جیسے محمد بن ابی بکر ہے، محمد بن طلحہ ہیں، عبداللہ بن زبیر ہیں، یہ تمام صحابہ کرام کے بچے تھے۔ تو یہ روایت کرتے ہیں کہ ہم صحابہ کے بچے یہ سوچتے تھے کہ ہمارے جو والدین ہیں انہوں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا، آپ کے ساتھ ہجرت کی، تو جنت اپنے لیے لازم کر لی، ہم لوگوں کو خاص محنت کرنی پڑے گی جنت حاصل کرنے کے لیے۔ تو ہم نے لمبے قیام شروع کر دیے، لمبی نمازیں پڑھتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ہم تمیم داری کی خدمت میں حاضر ہوئے، وہ اس وقت بوڑھے ہو چکے تھے، تو ہم حیران ہوئے کہ ہم باوجود نوعمر ہونے کے، نوجوان ہونے کے، لمبے قیام میں تمیم داری جیسے بوڑھے صحابی کا مقابلہ نہ کر سکے، وہ ہم سے پھر بھی لمبا قیام فرماتے تھے۔ تو یہ باتیں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی رمضان گزرا ہے، رمضان میں اللہ کچھ نہ کچھ عبادات کی توفیق دے دیتا ہے، مسلمان تہجد بھی پڑھتا ہے، تراویح بھی پڑھتا ہے، دن بھر روزہ رکھتا ہے، اشراق، چاشت، اوابین کے نوافل بھی پڑھتا ہے۔ تو رمضان گزرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں چھوڑ دی جائیں اور اللہ کے ساتھ تعلق کی بنیاد پر وہی 5 وقتہ نمازیں ہوں اور وہ بھی بھاگ دوڑ کے ساتھ پڑھی جائیں
کہ چوتھی رکعت میں شرکت ہو، جلدی جلدی نماز پڑھ کے انسان بھاگ جائے. تو یہ ذوق ہمارا اگر ختم ہو گیا تو وہ جو رمضان میں اللہ نے تربیت کے ایک مرحلے سے ہمیں گزارا تھا تو وہ تربیت فوت ہو جائے گی. تو کوشش کرنی چاہیے کہ جیسے رمضان میں ہم اذان مسجد میں آ کے سنتے تھے، اسی طریقے سے رمضان کے بعد بھی ہم کوشش کریں کہ اذان سے پہلے مسجد میں پہنچ جائیں. مسجد میں اذان سنیں، اذان کے بعد اللہ توفیق دے کچھ نوافل پڑھ لیں، اس کے بعد فرض نماز میں شرکت ہو جائے. روزانہ کی بنیاد پر ایک سپارہ یا آدھا سپارہ یا کم از کم ایک پاؤ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا معمول بنا لیں. جو نوافل ہیں جن کی تاکید آئی ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، مغرب کے بعد کے 6 رکعت ہیں، ان کی پابندی کریں. رمضان میں ہم 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے، پھر رات کو اٹھ کے بہت سارے لوگ تہجد کی بھی الگ سے 8 رکعتیں پڑھتے تھے. تو جب رمضان میں 28 رکعتیں ہم نے پڑھی ہیں تو رمضان کے بعد کوئی 2-4 رکعتیں تو پڑھنی چاہیے. اگر رات کے آخری حصے میں اٹھنا مشکل ہو تو تہجد کا وقت تو عشاء کے بعد شروع ہو جاتا ہے. تو عشاء کے فرائض کے بعد جب 2 سنتیں پڑھ لیں تو پھر 2 رکعت 4 رکعت جتنی بھی اللہ توفیق دے تہجد کی نیت سے پڑھ لیں، اس کے بعد وتر ادا کر کے سو جائیں. یہ اس کے لیے جو میری طرح رات کے آخری پہر نہ اٹھ سکے، اور اگر کسی کو اٹھنے کی توفیق ہو تو وہ رات کے آخری پہر پڑھے. لیکن تہجد پڑھیں، ضرور پڑھیں، چاہے رات کے اول حصے میں ہو عشاء کی نماز کے ساتھ یا رات کے آخری حصے میں ہو. ان عبادات کا جب ہم التزام کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں انشاءاللہ اپنے نیک بندوں میں شامل کرے گا. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.